اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم بڑی جانی پہچانی آواز آ رہی ہے۔ کیسی ہیں سسٹر شناز؟ جی جی، بہت اچھے، بہت اچھا ٹائم رکھا آپ نے، اس میں آ سکتی ہوں۔ الحمدللہ، بھائی میں آپ کو بھول سکتی کیا؟ بالکل ماشاء اللہ الحمدللہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 13 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیشن کے سٹارٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ ہے، وقال رسول، اور کہا رسول نے، ٹھیک ہے۔ جب آخرت کی بات ہوتی ہے نا تو اس کے لیے ماضی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ماضی میں بات جا کے بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، اوتھینٹک ہوتی ہے، آپ اس کو جا کے ہم چینج نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اسی طریقے سے جو آخرت میں چیزیں ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماضی یعنی کہ اتنی اوتھینٹک بات ہوتی ہے کہ جیسے ہم ماضی میں جا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتے، اسی طرح آخرت کی بات اوتھینٹک ہے کہ وہ لازمی ہو کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے آخرت میں، قیامت میں، کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے پکڑ لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یعنی کہ بنا لیا تھا چھوڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے چھوڑ دیا تھا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ انہوں نے مصحف کو اٹھایا، قرآن کو اٹھایا اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب ہم جہاد میں ہوتے ہیں تو ہم جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم تجھے اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، یا ہم اس سے جو وہ لوگ اس لیے ڈرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ان کی دوسری مشغولیت کیا تھی؟ جہاد تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جہاد خود ایک عظیم کام ہے اسلام میں، یعنی کہ اگر جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ اس کا عملی وہ ہے جہاد۔ یعنی کہ اگر ایک طرف قرآن پڑھنا ہے تو دوسری طرف جہاد ہے، مطلب اگر وہ جہاد میں زیادہ مشغول ہو جاتے تھے تو وہ اس بات پہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ یہ قول ہمارے لیے ہو جائے۔ حالانکہ جہاد تو خود ایک اسلام، مطلب آپ دیکھیے کہ ان کی کیا ایمان کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور آج ہم کیا کہیں کہ ہم نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم کون سی دین کی ایسی بڑی چیز کر رہے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں؟ ہم نے قرآن کو، جو آج ہماری مصروفیت کی جو چیز ہے نا وہ ہے موبائل، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شیطان آپ سے کوئی برائی نہیں کروا سکتا نا، کوئی گناہ نہیں کروا سکتا نا، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ آپ کو اطمینان ہے کہ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہی نا، میں کچھ نہیں، مگر وہ آپ کا وقت برباد کروا دے گا۔ آپ کا وہ وقت ایسے کاموں میں لگائے گا کہ آپ کو یہ اطمینان ہوگا کہ میں گناہ نہیں کر رہی، مگر اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ٹائم اس نے ضائع کر دیا، یہ کوئی نیکی کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ ضائع کر دیا، اچھا ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آخرت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو کہیں یہ ہم ان میں تو نہیں آ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مطلب ہر طریقے سے اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ اپنا وقت لگانا، اسے پڑھنا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی اس میں دیکھیں کہ ہم کتنا وقت قرآن کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے مگر شیطان ہمارا وقت برباد کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے محفوظ فرمائے، ان لوگوں سے بچائے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے، کیونکہ دیکھیں شکوہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں کر رہے ہیں. تو کس کی شہادت قبول کی جائے گی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے اس وقت. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں شیطان ہمیں کس طرح ہمارے اوپر حملہ آور ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج یہ آیت سے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. پلگ اینڈ پلے قرآن کو سمجھنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، بغیر عربی گرامر کے، بغیر کو گرامر کو ٹچ کیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے قرآن کا الحمدللہ ترجمہ کر پا رہے ہیں، اور ہم کس طرح آیات کو بھی کا ترجمہ آسانی سے کر رہے ہیں. سسٹر شبانہ سالار، آپ یہ آیت پڑھیے گا. اچھا چلیں، کوئی اور سسٹر پڑھ لیں. میں جی پڑھوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر، علیکم تمہارے لیے کیا تم ہے گا پر باجی؟ تم تم پر جس طرح ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مسجد فضل، بارک اللہ فیک. دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس میں آپ نے جو ہے وہ فیل کے ساتھ آپ نے تو تناتم بھی دیکھ لیا، آپ نے 6 کمال کے حرف بھی دیکھ لیا، اٹیچ پروناؤنس بھی دیکھ لیے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پریپوزیشن بھی آپ نے دیکھی. تو الحمدللہ اس آیت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہ سمجھ پائیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو لینگویج کو سیکھنے کے لیے مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کو پریکٹس سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ووکیبلری آپ کی آپ جتنا پڑھتی جائیں گی اتنی آپ کو آتی جائے گی. مشکل الفاظ آپ کو جیسے بھی ملیں وہ آپ نے لکھ کے ان کے معنی دیکھنے ہیں. یہ تو ہر لینگویج کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ اسباق کا تھوڑا سا ریویژن ہے کہ ہم نے پہلے سبق میں 2 زبر 3 زبر پڑھے، پھر ہم نے واو الف لگا کے اس کی جمع بنائی، پھر ہم نے الذین پڑھا، 6 کمال کے حرف پڑھے آپ نے، پھر 2 زبر 3 زبر کے ساتھ آپ نے 6 کمال کے حرف دیکھے. ٹھیک ہے. پھر بھی پوزیشن دیکھی آپ نے، 50 پوزیشنز کے ساتھ 6 کمال کے حرف آپ نے دیکھے، اور آخر میں آپ نے تو تناتم دیکھا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بھی فیل کے ساتھ لگا کے دیکھا. ٹھیک. آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں عورت، جی ہاں عورت، یعنی کہ آج ہم مؤنث کی پہچان دیکھیں گے. ابھی تک ہم مذکر کی بات کرتے آ رہے تھے. جس طریقے سے عورت میں تا ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے پہ جزم. ٹھیک ہے. تا پہ جزم مؤنث کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. مؤنث کی تا کو 3 طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک یہ گول تا، ٹھیک ہے، ایک یہ جڑنے والی گول تا، ٹھیک ہے، اور یہ تائے ساکن. اب ان تینوں کی مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں الصلاۃ، یہ نماز. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں یہ والی گولتا آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو صلات ہے وہ عربی زبان میں مؤنث کی طرح ٹریٹ ہوگی. اس کے ساتھ جو بھی ضمائر لگیں گے وہ مؤنث والے لگیں گے. اس کے بعد بقرۃ، یہ بھی آپ نے دیکھا یہ والی گولتا ہے. جب یہ والی گولتا کسی لفظ کے آخر میں جڑتی ہے تو پھر یہ والی شکل اختیار کرتی ہے. الجنت، ٹھیک ہے، لیلتن. اور جب جمع آتی ہے تو یہ دیکھیے یہ تا اپنی جو ہے وہ اگر یہ اس کی جمع بنائیں گے تو الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں آیاتن ہے نا یہاں پہ گول تا، اور اس کی جمع جب ہم یہ کھول دیتے ہیں اس کو تو الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. اور یہ الف اور تا اگر آپ کسی کے آخر میں دیکھتی ہیں لفظ کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے اور یہ مؤنث کی جمع ہے. ٹھیک ہے. کہ آخر میں الف اور تا جو پہلی والی تا ہے اس کا ایڈیشن ہو رہا ہے. تو یہ آج 3 نشانیاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مؤنث کی ہیں اور یہ کس طرح آیات میں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھ لیا. اس کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح عورت آپ بولتے ہیں تائے ساکن آخر میں آ رہی ہے تو اسی طرح یہ تا ہوتی ہے. گول تا یہ جڑنے والی تا اور یہ تائے ساکنہ. ٹھیک ہے. اچھا آج جو سبق موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جا آ. 2 منٹ میں صرف 2 الفاظ آپ سیکھیں گے اور بے شمار آیات
کا ترجمہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جا فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے, آ گیا یا آیا, ٹھیک ہے, اور جاءت آئی یا آئے, ٹھیک ہے, یہ جمع کے لیے. اب یہاں پر دیکھیں, جاء عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ٹھیک ہے, جاء الحق, حق آیا. اب یہاں پر جو آیا اس کے نام پر پیش ہے, ٹھیک ہے, حق آپ نے پہچانا, کیا آیا, حق آیا. اب یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ جو یا مکسورہ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں آتا, وہ ایسی ہی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ آیت کا مفہوم دیکھ کر کہیں گی کہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آیا یا کوئی اور آیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آیت میں پتہ چل جائے گا. اور جو چیز آئی ہوگی اس کے اوپر پیش ہوگا, ٹھیک ہے, جاء الحق, حق آیا. اسی طرح جاءت سکرۃ الموت, ٹھیک ہے, آئی, کیا آئی, موت کی سختی, ٹھیک ہے. اب یہ موت کی سختی کیوں بولا میں نے, آپ یہ دیکھیں, یہ دو الفاظ مل کر بنے ہیں, جڑ کر بنے ہیں, پہلے پہ پیش ہے اور آخری پر زیر ہے, تو موت کی سختی, ٹھیک ہے. یہ آپ جس طرح جب آیات میں پڑھیں گی تو آپ کی اس کی اور زیادہ پریکٹس ہوگی. اچھا, ایک چیز دیکھیے گا, قالا سے قالو, یہ جمع بنانے کا طریقہ تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جاء سے جاؤ, یعنی کہ قالا اس نے کہا, قالو انہوں نے کہا, جاء وہ آیا, ٹھیک ہے, اور وہ آئے, یہ اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے. آخر والے پہ پیش لگا کے واو الف کا ایڈیشن. اب یہ والی آیت انشاءاللہ, یہ والی سلائیڈ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جاء کو 6 کمال کے حرف کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا, ٹھیک ہے, میرے پاس. اگر نی لگا ہوگا تو وہ آیا میرے پاس, 2 زبر والا ترجمہ کریں گے آپ, وہی وہ آیا, ٹھیک ہے, کس کے پاس, میرے پاس. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس فعل کے ساتھ یہ والی یا متکلم لگتی ہے تو ہم نون کا اضافہ کرتے ہیں, تو جاءنی, ٹھیک ہے, جاءکا وہ آیا تیرے پاس, جاءنا وہ آیا ہمارے پاس, ٹھیک ہے. صرف پاس آیا کا ترجمہ کریں گے جب جاء کے ساتھ یہ والے حرف آئیں گے, ٹھیک ہے. جب جاء کے ساتھ یہ والے 6 کمال کے حرف لگیں گے تو ہم پاس آیا والے کا کریں گے. اب آپ میں سے کوئی ایک سسٹر اس طرح جاء کے ساتھ 6 کمال کے حرف کرے اور سب کا ترجمہ کریں. ہینڈ ریس کریں سسٹر فردوس. اچھا, سسٹر پروین آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ پڑھ لیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءنی وہ آیا میرے پاس, جاءکا وہ آیا تیرے پاس, جاءنا وہ آیا ہمارے پاس, جاءکم وہ آئے تمہارے پاس, جاءہو وہ آیا اس کے پاس, جاءہم وہ آئے ان کے پاس. اچھا, یہ تھوڑا سا جا تھوڑا کھینچے گا, جاءنی, ٹھیک ہے, جاءنی تھوڑا سا, کیونکہ یہ الف لگا ہے نا تو یہ اپنے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا کھینچے گا. ٹھیک ہے سسٹر ہدا, آپ پڑھیے گا اسی طرح. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءنی وہ آیا میرے پاس, جاءکا وہ آیا تیرے پاس, جاءنا وہ آیا ہمارے پاس, جاءکم وہ آیا تمہارے پاس, جاءہو وہ آیا اس کے پاس, جاءہم وہ آیا ان کے پاس. ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید. جی, اور کون پڑھیں گی؟ ہیلو میم, میں پڑھوں؟ جی. جاءنی وہ آیا میرے پاس, جاءکا وہ آیا تیرے پاس, جاءنا وہ آیا ہمارے پاس, جاءکم وہ آیا تمہارے پاس, جاءہو وہ آیا اس کے پاس, جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. جی, اب اسی طرح وہ آئی, ٹھیک ہے, حسنہ آپ پڑھیے گا. اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے, یہ پوری سلائیڈ کو سمجھانا ہے, پوری کلاس کو. میں دیکھوں گی کہ آپ کیسے سمجھاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سلائیڈ آپ سمجھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءت
जा जा का मानी है वो आया आया सॉरी, ता का निशानी है मुअन्नस का। तो हम जब जा आ के साथ ता की निशानी देखें तो मुअन्नस के इसमें 11 बजे मुअन्नस के इसमें हमें तर्जुमा करेंगे, जैसे कि जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतहु वो आई उसके पास, जाअतहुम वो आई उनके पास। सही, माशाल्लाह, माजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर फिरदौस, आप पढ़िए। जाअतनी वो आई मेरे पास, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउड पढ़िए। जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअतकुम वो आई हमसे तुम्हारे पास, वो जाअतहु वो आई उसके पास, जाअतहुम वो आई उनके पास। सही, माशाल्लाह, आपकी आवाज जैसे बहुत स्लो आई है। ठीक। फिर से जी, पढ़ो क्या? अब ये इसका ही आपने ख्याल रखना है, जा और ये आपने ख्याल रखना है कि अगर इसमें 6 कमाल के हुर्फ लगे होंगे तो उस पास वाला तर्जुमा करेंगे आप, ठीक है, वरना फिर जो आया है उसका नाम आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर जो आया है उस पर पेश होगा, ठीक है। पढ़ूं इसका? नहीं, आप रुक जाए। सिस्टर शमीम, आप पढ़िएगा। जा अल हक़्क़ु, हक़ आ गया। जा सुलेमान वो आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। जाअका वो आया तेरे पास। जा मूसा वो आया मूसा अलैहिस्सलाम, नहीं मूसा अलैहिस्सलाम। जा आए मूसा अलैहिस्सलाम। जाकुम वो आया तुम्हारे पास। जाहुम वो आया उनके पास। ठीक, माशाल्लाह, मस्जिद फजिद, बारकल्लाह फीक। देखें यहाँ पर जो है वो हक आया, ठीक है, आपने पेश से पहचाना। अब यहाँ पर पेश नहीं था तो आपने क्या कहा, जा सुलेमान वो आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। फिर आपने देखा कि ये 6 कमाल के उर्फ लगे तो वो आया तेरे पास, वो आया तुम्हारे पास, और वो आया उनके पास। ये कौन सिस्टर हैं, ये किसके? अगर आप क्लास में लेके अपना किसी बच्चे को पकड़ा दिया है तो फिर ये मत कीजिए, क्योंकि इससे जो है ना वो डिस्टरबेंस होती है क्लास के अंदर। ये जा मूसा का क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया या हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम आए? नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ठीक है। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आने वाले मूसा अलैहिस्सलाम है। अगर पूरी आयत लिखी होती तो हमें पता चलता, ठीक है, मगर अभी आपने ये करना है कि यहाँ पर इनकी जो कैफियत है वो चेंज नहीं हो सकती ना, तो हम ये कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आए, ठीक है। और और ये जा सुलेमाना का? वो आया, फिर आप दो जबर का वो आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह आयात में आएगा तो फिर अभी सिर्फ आपने ये पहचान लिया कि अगर 6 कमाल के साथ आएगा तो वो पास आया का तर्जुमा करेंगे, ठीक है। और अगर पेश होगा, आने वाले के नाम के ऊपर पेश होगा तो वो आया होगा, ठीक है। चलें, ये वाली कुछ प्रैक्टिस स्लाइड्स हैं, जाअत और जा की 6 कमाल के साथ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए इंशाल्लाह। हुदा, आप ही पढ़ें। जी। जाअत का
وہ آئی تیرے پاس، جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس، جاءتنا وہ آئی ہمارے پاس، جاءتھا وہ آئی اس کے پاس. جی بالکل، اس مؤنث کے پاس. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دونوں مؤنث ہیں، آنے والی بھی اور جس کے پاس آئی ہے وہ بھی. کیسے؟ یہ ہاں نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے، صحیح. جاءتہو وہ آئی اس کے پاس، جاءتہم وہ آئی ان کے پاس، جاءکا وہ آیا تیرے پاس، جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، جاءنی وہ آیا میرے پاس، صحیح. جاءہا وہ آیا اس کے پاس، اس مؤنث کے پاس، جاءہو وہ آیا اس کے پاس، جاءہم وہ آیا ان کے پاس، جاءو وہ آئے، جاءوکا وہ آئے تیرے پاس، جاءوکم وہ آئے تمہارے پاس، جاءوہا وہ آئے اس کے پاس، جیتا ہاں، جیتا کا ہوگا. اب آپ دیکھیے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کون سی نشانی ہے؟ تو تناتم لگا ہوا ہے اور یہ اس سے تو ہاں ہاں تا سے تو کی آ رہی ہے بالکل. تو اور تو آیا. بالکل ٹھیک، تو آیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا فوراً سے جو ہے تھوڑا چینج ہو گیا ایک دم سے. اب آپ نے پہچانا کہ تو تناتم لگا ہے اور فعل میں آخر سے پہلے جزم ہے. ٹھیک ہے، اس سے ٹھیک پہلے جزم ہے تو پھر یہ آنے والا تا یعنی کہ تو آیا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ایسے ایک انہوں نے یہاں پر آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ڈال دیا، مگر یہ بھی آگے انشاءاللہ آئیں گے تو تناتم بھی. ٹھیک ہے، پھر وہ الف ہٹ گیا اور یہ تا لگ گیا یہاں پر. جی ٹھیک. ٹھیک، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ ساری کنفیوژن کلیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس سے کہ آیا اور پاس آیا کا کس طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی سسٹر خالدہ آپ پڑھیے گا. جی. جاءت کا تو آیا میرے پاس، جاءت کا جاءت کا نہ میرے پاس ہے نہ تو آیا. ہاں تو آیا میرے پاس، تو کہاں ہے؟ تم سب آئے میرے پاس، تم سب بھی نہیں جاءتنا آئے نا، غور سے دیکھیں کہاں سے پڑھ رہی ہیں. پہلی لائن میرا دماغ میں جاءت کا. جاءت کا تو آیا میرے پاس، آپ کلاس جاءت میں یہ کیا ہے؟ یہ تا ساکن یہ کس کی نشانی ہے؟ یہاں یہ مؤنث کی نشان ہے، تو میں آیا دماغ ہوگا کام یا نہیں کروں. آئی ہوگا؟ آئی ہوگا. وہ آئی تیرے پاس، جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس، جاءتنا وہ آئی ہمارے پاس، جاءتھا وہ آئی مؤنث اس کے پاس، جاءتہو وہ آیا اس کے پاس یعنی مذکر. وہ آیا نہیں ہے، جاءت ہو. وہ آئی اس کے پاس، صحیح. اس مذکر کے پاس. جاءتہم وہ آئی ان کے پاس، جاءکا وہ آیا تیرے پاس، جاءکم وہ آئے تمہارے پاس، جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، جاءنی وہ آئی ہمارے پاس میرے پاس. آیا تو آیا میرے نہیں وہ تو آیا. وہ آیا میرے پاس، جاءہا وہ آیا اس کے پاس، اس عورت مؤنث کے پاس، جاءہو وہ آیا اس مذکر کے پاس، جاءہم وہ آئے ان کے پاس، جاءو وہ آئے، جاءوکا وہ آئے تمہارے پاس، وہ آیا تیرے پاس، جاءوکم وہ آئے تمہارے پاس، جاءوہا وہ آیا اس مؤنث کے پاس، جیتا تو آیا. جی صحیح ہے. جی ٹھیک، ماشاءاللہ. اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. اچھا اب یہ دیکھیے گا ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے. جا ہے آیا یا آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک ہے کہ کچھ لایا اپنے ساتھ یا خالیات آیا.
اگر کچھ لے کر آیا ہے تو آیت میں بازر بی بل جو ہے نا بی آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. جاء عیسیٰ بالبینات. اب یہاں پہ ہے موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں یا کھلی نشانیاں لے کر. ٹھیک ہے. ساتھ لائے. ٹھیک ہے نا. لے کر آئے. اب یہاں ساتھ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. کے ساتھ بھی کرتے ہیں مگر یہاں پر آپ لے کر آئے جو ہے نا وہ زیادہ اچھا معنی دیتا ہے. تو اگر آیت میں آپ کو بازر بھی ملتا ہے تو ہم کہیں گے لے کر آئے. ٹھیک ہے. پھر ہم کیا کہیں گے جاء عیسیٰ بالبینات. موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کر آئے. ٹھیک ہے. یا واضح نشانیاں لائے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پر آپ تینوں چیزیں آپ پہچانیں گی. جاء آیا, جاءت آئی, اور بل لایا یا لے کر آیا. ٹھیک ہے. اب پھر وہ آیا کا ترجمہ نہیں ہوگا, لے کر آیا کریں گی. ٹھیک ہے. اگر بل مل گیا تو لے کر آیا, آیا نہیں ہوگا صرف جا کا. ٹھیک ہے. اب یہ آیت کو پڑھیں انشاءاللہ اور پھر اس کو اسی طرح کریں. جی سسٹر نازیہ آپ کوشش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس لے کر آئے رسول حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. صحیح ہے باجی. دوبارہ پڑھیں. اے لوگوں تحقیق لے کر آئے رسول تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. بالکل ٹھیک. قد جاءتکم بینات من ربکم تحقیق جاءتکم تمہارے پاس آئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا اب یہ قد بتائیے گا کہ جاءت کس لیے آیا ہے؟ مؤنث کے لیے ہے نا باجی. مؤنث کیا چیز ہے یہاں پر؟ وہ فائل ہے. نہیں نہیں, مؤنث کس کی وجہ سے یہ فعل آیا ہے؟ یہ آیا ہے نا, دیکھیے یہ بیناتن. بیناتن کی وجہ سے. ہاں یہ اس وجہ سے آیا ہے. یہ تائے مربوطہ مؤنث ہے نا, یہاں پر جی یہ جی بیناتن مؤنث ہے اس لیے یہ فعل بھی مؤنث آیا ہے. ٹھیک ہے. جی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق جاءکم تمہارے پاس آئے من اللہ اللہ کے طرف سے نور و کتاب مبین اور کھلی نشانیاں. کھلی کتاب. ٹھیک ہے. واضح کھلی کتاب. کتاب. اب یہ دیکھیں آنے والا کیا ہے, کیسے پہچانا کہ نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے؟ کیونکہ یہ مرفوع حالت میں ہے نا, دونوں پہ پیش والی دونوں علامت, کو. سنگل پیش جی ہو یا ڈبل تنوین ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جی پیش جی جو ہے, جو پیش ہے وہ آیا ہے. تو کیا آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین اور آئی ہے. ٹھیک کتاب ہے. مبین. جی. صحیح. قد جاءتک آیاتی تحقیق آ گئی تیرے پاس میری نشانیاں. قد جاءنا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق لے کر آئے یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح نشانیاں. صحیح ماشاء اللہ. مزید فضد بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے, جزاک اللہ. ہر چیز کو دیکھ کر بہت اچھا پڑھا. جی سسٹر شاہین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام آئے روشن نشانیوں کے ساتھ. اچھا یا کے ساتھ کریں گی یا لے کر آئے؟
لے کر آئے، ولقد اور تحقیق جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے روشن نشانیاں. جی صحیح. صحیح. جی. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یا اے لوگو، قد تحقیق جاءکم الرسول، رسول لے کر آئے، حق اپنی ربکم من ربکم، رب کی طرف سے. دوبارہ قد پڑھیں. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، قد تحقیق رسول لے کر آئے، حق اپنے رب کی طرف سے. ایک منٹ، آپ نے نا یہ کم دونوں جگہ نہیں کیا. اچھا. قد تحقیق جاءکم الرسول، رسول لے کر آئے، رسول تمہارے پاس لے کر آئے، حق من ربکم اپنے رب کی طرف سے. اپنے رب نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے. کم ہے نا. جی 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 سوری، ربکم تمہارے رب کی طرف سے. قد تحقیق جاءتکم آئی تمہارے پاس، بینتن واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور روشنی، اور کتاب مبین، اور کتاب کھلی کتاب. جی. قد جاءت کا آیاتی، قد تحقیق جاءت کا آئی تیرے پاس، روشن نشانیاں. نہیں، آیاتی. آیاتی آئی میرے پاس روشن نہیں، میرے نشانیاں. پاس بھی نہیں. آپ نے صحیح کہا، جو جاءت کے ساتھ لگا اسی کے پاس آئی ہے، مگر کیا آئی ہے؟ میری نشانیاں. میری میری نشانیاں نشانیاں. جی. یہ ہے نا، تحقیق چھوٹی آئی یا تیرے لگی ہے. پاس، جی میری نشانیاں. قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا. بلقد اور تحقیق جاءکم یوسف، یوسف علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام لے کر آئے، قبل اس کے روشن نشانیاں. سے پہلے روشن نشان. صحیح. ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل بارک نشانیاں. اللہ فیک. تو آپ لوگوں کو یہاں تک سب سمجھ آ گیا ہے نا؟ کنفیوژن تو نہیں ہے نا کہ جا پھر جاءت آئی، جا آیا ہے مذکر کے لیے، بل اگر آیت میں بل ملے تو لے کر آیا. ٹھیک ہے، لے کر آیا، ساتھ کی جگہ بہتر ہے کہ وہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو یہ اور کون پڑھیں گی اس کو؟ جی پروین آپ پڑھیں، سسٹر پروین. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے کھلی نشانیاں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، تحقیق آئے رسول تمہارے پاس حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے. آئے پھر کیوں کہہ رہی ہیں؟ لے کر آئے ہمارے پاس. لے کر آئے، ہاں جی. ہاں، دو جا بار. رسول لے کر آئے تمہارے پاس حق، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے. قد جاءتکم بینات من ربکم، اور تحقیق آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تحقیق آئے تمہارے پاس من اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب. قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تمہارے پاس میری نشانی. قد جاءنا نذیر، اور تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ من قبل بالبینات، اور البتہ تحقیق آئے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام لے کر آئے کھلی نشانیاں، من قبل اس سے پہلے. ہاں، تمہارے پاس. ٹھیک. جی سسٹر ہدا آپ پڑھیے گا. جی، مجھے آیتیں نہیں پڑھنی، میں ڈائریکٹ ترجمہ کروں. بالکل. اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تمہارے پاس کھلی نشانیاں. اے لوگوں،
تحقیق جاءکم تحقیق رسول لے کر آئے حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. تحقیق آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب. تحقیق آئی تیرے پاس میری نشانی. تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. اور البتہ تحقیق آئے یوسف علیہ السلام لے کر آئے کھلی نشانیاں اس سے پہلے. لے کس کے پاس آئے؟ تمہارے پاس ٹھیک لائے ہے. تمہارے پاس. جی ٹھیک. صحیح. ماشاءاللہ. مزید مزید بارک اللہ فیک. تو کیا آج جو ہے ہمارا ایک چھوٹا سا سبق تھا، اگر کوئی ایک اور بار اس کو پڑھنا چاہے تو ہینڈ ریز کر لیں، ورنہ پھر ہم اس کو یہاں اینڈ کریں گے. انشاءاللہ اس کی کل اور پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. اور آپ بھی جب جی سسٹر شاہدہ آپ پڑھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات لے کر آیات. یہاں پر نا آپ کہیں گی کہ لے کر آئے. ٹھیک ہے، لے کر آئے کریں گی، آیا نہیں کریں گی. لے کر آئے تمہارے پاس موسیٰ لے کر آئے موسیٰ تمہارے پاس نشانیاں. یا ایھا الناس اے لوگوں، قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آیا رسول کم الرسول بالحق من ربکم حق لے کر آئے رسول کی طرف اللہ کی طرف سے رب کی طرف سے تمہارے پاس. تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے. ربکم ہے نا، ربکم جی تو اس لیے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس. قد جاءتکم تحقیق لے کر آئی تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ تحقیق لے کر آئے تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین. لے کر نہیں آئے. یہاں پر بھی نا دیکھیں کہ قد جاءتکم بینات ہے نا، اور تحقیق آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، صرف جب آیت میں بازر بی ملے آپ کو. اب یہاں تو بینات جو ہے وہ بی تو نہیں ہے نا یہاں پر، یہ تو بینات با اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس لفظ کا یہاں پر بھی آپ کو کہیں پہ بل نہیں نظر آ رہا، بازر بی. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ تحقیق آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور اور واضح کتاب یا روشن کتاب. ٹھیک ہے، صرف جب آپ کو بازر بی ملے جیسے یہاں ملا، ٹھیک ہے، تو لے کر آئے ہو جائے گا ترجمہ. قد جاءت کا آیاتی تحقیق لے کر آیا تیرے پاس تیرا آیاتی آئی تیرے پاس نشانی میری نشانی. صحیح، میری نشانی. قد جاءنا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق جاءکم تمہارے آئے موسیٰ تمہارے پاس لائے موسیٰ تمہارے پاس یوسف تمہارے پاس من قبل پہلے بالبینات لائے یوسف تمہارے پاس نشانیاں اس سے پہلے. اس سے پہلے
من قبل لائے یوسف نشانیاں تمہارے پاس اس سے پہلے. جی واضح دلیل ہے نا. دیکھیں یہ بینات ہے نا, یہاں پر یہ اس کی وہ ہے سنگولر ہے, ٹھیک ہے, واحد ہے, اس کی جمع یہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک واضح دلیل, اور یہ کیا آئی ہے, بہت ساری واضح دلیل, ٹھیک ہے. تو لائے تمہارے پاس, لائے, ٹھیک ہے, تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے واضح دلیل, ٹھیک ہے. جی سسٹر آسیہ, اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, کوشش جاری رکھیے. پڑھوں باجی میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور البتہ لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیل. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے وہ لوگوں بلا شبہ لائے تمہارے پاس بالحق کے ساتھ تمہارے رب کے طرف سے. قد جاءتکم بینات, یقین بلا شبہ آئے تمہارے پاس نشانی, ایک نشانی, من ربی تمہارے رب کے طرف سے. قد جاءکم من اللہ نورن و کتاب مبین. قد بلا شبہ آئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور اور نور کتاب, روشن کتاب. قد جاءت کا آیاتی, قد بلا شبہ آئے تیرے پاس نشانیاں, آیات جب یہ نشانی. تا لگی ہوئی تو آئی ہوگا, آئی. جی آئی تمہارے پاس میری نشانی. قد جاءکا نذیر, قد جاءکا آنا نذیر, قد بلا شبہ آئے ہمارے پاس ڈرانے والے. والے کیوں کہہ رہی ہیں, والا ہے نا, یہ جا سنگولر ہے, جا او جمع جی جی آئے ہمارے پاس, آیا ہمارے پاس, آئے ہمارے پاس ڈرانے والے نہیں بولیں گے, والا نا, ڈرانے والا, ایک سے. ہاں ڈرانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُم یوسف من قبل بِبَیِّنَاتٍ, اور البتہ یقیناً لائے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے واضح دلیل. یہاں پہ دلائل کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا نا, جی جمع ہو جائے گا نا, دلائل. دلائل. جی اور ہے باجی بس نہیں ٹھیک. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لیں, انشاءاللہ کل ان کی اور پریکٹس ہوگی, کچھ اور آیات ہم انشاءاللہ قرآن سے پڑھیں گے. اس کی ایک نیا ٹاپک تھا یہ, آپ کو جو ہے نا وہ بہت ملے گا انشاءاللہ قرآن میں, تو آپ جب تلاوت کریں گی تو پھر اب آپ اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ سمجھ سکیں گی کہ لے کر آئے یا آئے, ٹھیک ہے, اور کون آیا, اور آیت میں دیکھ کر پھر آپ کو اس کا الحمدللہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں, آپ کی جانوں میں آپ کے مال میں رحمتیں برکتیں, اپنا فضل نازل فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جس سے وہ اپنے دین کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہمارا دل چاہے نہ چاہے خود بخود ہمیں ایسے کاموں میں مشغول رکھیے جو ہمارا وقت نہ ضائع کریں بلکہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں بڑھائیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کریے گا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخر وقت میں آپ سے شکایت کریں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سے چمٹنے والا بنا دے، ہمیں ہر چیز میں اس سے رہنمائی لینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین ایمان کی پختگی عطا فرمائیے۔ یا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنائیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لغویات سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ یا اللہ مرتدم کلمہ شہادت ہماری زبانوں پہ نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم جب آپ سے ملیں تو ہم ایمان کے اپنی بہترین حالت میں ہوں۔ یا اللہ ہماری روح نیک لوگوں کی روح کی طرح قبض فرمائیے گا۔ یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے گا، قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنائیے گا، جنت کی کھڑکی کھول دیجیے گا، کشادگی عطا فرمائیے گا، قبر کی ساری منزل آسان فرما دیجیے گا، آخرت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یا اللہ ہمارے نامۂ اعمال، ہمارا حساب کتاب یہ بغیر جنت میں داخل فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائیے گا جن کو آپ بغیر حساب کتاب کیے جنت میں داخل فرمائیں گے، آمین۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمیں ان امتیوں میں شامل فرمائیے گا جن کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں اور اپنے قریب کریں۔ یا اللہ جنت میں ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار عطا فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیے گا، آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مسلمان اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آمین۔ یا اللہ ہماری اولاد کی ذہنی جسمانی ہر طرح کی فکری یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو تمام مسلمانوں کو، تمام امت کے مسلمانوں کو، تمام آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کو یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ بارش کی طرح فتنے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ برس رہے ہیں، یا اللہ ہماری اولاد کو، ہم سب کو، جہاں جہاں مسلمانوں ان سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرما لیجیے، آمین۔ یا اللہ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔